साइफर का जो नया इशू है आजम खान के बाद, किस चीज को सजा हो सकती है, अंजाम क्या देखते हैं? FIA ने उनको तकरीब रूनुमाई के लिए बुला लिया हुआ है, तो जो बाकी अदाकार हैं वो भी आते हैं, तो उसके बाद फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसका पता चलेगा। अच्छा फिरोज साहब बताइएगा कि आजम खान अगवा के बाद स्क्रीन पे आ गए हैं, हमारे भाई हैं इमरान रियाज, तारफ करवा दे बेटे, तारफ करवा दे ताकि आपका पेज भी चल जाए। जी गौर से आप डिजिटल मीडिया से। अच्छा जी, इमरान रियाज के बारे में बताएं। अच्छा जी, मैं सिर्फ सबको ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मीडिया समेत मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान रियाज जो हैं, इमरान रियाज मीडिया की आवाज़ ही नहीं, वो मेरे मतलब मैं उसकी मौजूद हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए मैंने ही उसको ईजाद किया था, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो दुकान पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ खुल जाएगी और कोई भी ऐसी सोच जहां पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बिकना शुरू हो जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी वारदात चलती रहे, तो मैं समझती हूँ कि इमरान रियाज को भी इस वक्त जो है वो अगर मंजर पे नहीं है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ दुकानें जो हैं वही इमरान रियाज को साइड पे करके अपना सौदा बेच रही हैं और अदारों के हवाले से ऐसा तासुर दे रही हैं कि शायद वो किसी की तहवील में है। लेकिन मुझे अगर वो किसी भी ऐसी मतलब रूल ऑफ लॉ या आपका एक आज़ाद मीडिया का जो रूप है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरा मुल्क अजीज़ है, उसके बाद जो है मुझे कोई फ़र्द अजीज़ है। तो मुल्क से ज़्यादा किसी फ़र्द की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। जो मुल्क के साथ है मैं उसके साथ हूँ, और इमरान रियाज को आना चाहिए और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टिकटॉकर तो आपने देखे लीडरों तक जाते हैं, और आपने देखा कि टिकटॉकर हमें ढूंढते रहते थे कि जनाब आए हमने आपकी टिकटॉक बनानी है। पहला वजीर आजम साहब का हमने देखा है कि जो खुद टिकटॉकर बन गया, और ये इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और फिर बेशर्मी की ये हद है कि वो फख्र से कह रहे हैं कि देखो उन्होंने वो टिकटॉकर बने तो इतने लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया। देखिए वजीर आजम पाकिस्तान, आप कोई नत्थू खैरा जो है ना उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसको मार्केट में छोड़े और वो टिकटॉकर बने, ये तौहीन है पूरे पाकिस्तान की, ये तौहीन है 26 करोड़ अवाम की कि एक ऐसा वजीर आजम जिसको इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अवाम के हकूक और इस मुल्क के दिफा के लिए चुना गया, वो अब मुल्की राज जो है वो टिकटॉकर बन के बेचने पे आ गया। अब उसकी दाल रोटी और टिकटें बेचने वाली दुकान बंद हुई है, तो उसने नई दुकान सोशल मीडिया पर खोल ली है। तो इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी इस मुल्क की कि वज़ीर आज़म आज टिकटॉकर बन के फ़ख्र से लोगों को कह रहा है कि मुझे लाइक करें, मुझे व्यूज़ दें। तो और बड़े काम है। अवाम के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, वो अवाम में होते हैं। वो ज़मान पार्क में छुप के नहीं बैठते, किसी ने कोई गदगन नहीं लगाई। आप आए अवाम में जाए, टिकटॉक पे बैठ के अपने दिल को ठंडा करने की बजाय आप अवाम के साथ जाके वहाँ खड़े होकर टिकटॉक बनाए, एसी वाले कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के। तो ये तो कोई टिकटॉक ना हुई, ये तो दिल पुशारी रेसिपी है जो आपने वक्त गुजारने के लिए ढूंढी है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इनकी बेचैनी को देख लें, इनकी देख लें। हाँ जी बताएं। आपने बड़ा संजीदा पहलू उठाया
کہ یہ سائبر ایک ڈرامہ تھا, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جی جی. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے, تمام اہم عہدیدار موجود تھے. اس میٹنگ میں بھی سائبر کی حقیقت کو مانا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. آپ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے ساتھ یا پھر مقدمے میں چاہتی ہیں کہ انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے. دیکھیے اب آپ کو پتا چلا کہ وہ کیوں تحریب کاری کرنا چاہتا تھا. میرا بھائی ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اس وقت سائفر کی حقیقت اور سائفر کو چوری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. سائفر ایک ڈاکومنٹ ہے جو اوریجنل جو ہے, جس کو آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کسی بھی ایسے حساس عہدے پہ جب آتے ہیں تو آپ اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کاغذ, کوئی ایسا ڈاکومنٹ, کوئی ایسا راز جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا جس سے کو دانستہ یا غیر دانستہ نقصان پہنچے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اس حلف کی جو انہوں نے اٹھایا تھا اس کی بے توقیری کی, اس کی خلاف ورزی کی. پھر اس کے بعد اوریجنل ڈاکومنٹ چوری کر لیا اور اوریجنل ڈاکومنٹ چھپا کے چوری کر کے, جو کہ ریاست کی اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, جو آپ کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اس ریاست کی پراپرٹی ہوتا ہے اور وہ ریاست اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے. کوئی فرد یا وزیر اعظم یا کوئی کسی قسم کا ان کا سٹاف کسٹوڈین نہیں ہو سکتا. تو یار ہونا ہی یہی ہے کہ بھئی جس کو آپ نے چوکیدار لگایا تھا, قومی رازوں کا محافظ چنا تھا, وہ خود ہی چور نکلا. تو ہم تو چور کا کھرا تو ڈھونڈ چکے ہیں, اب ہے چور تک پہنچنا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور تک جائیں اور اصلی ڈاکومنٹ ریکور کریں اور ملکی راز بے نقاب افشاں اور ان کو بیچنے کے عوض جو انہوں نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آئین اور قانون کے تحت سزا دیں. ہمارا یہ موقف ہے. بہت شکریہ. میڈم ایک سوال. جی جی. اس سوال میں سختی تو دے دی ہے میڈم, بہت اچھا منشور ہے آئی ٹی پی کا, بالخصوص جو 300 یونٹ کا آپ نے اعلان کیا ہے, اس میں بتایا ہے. اچھا, اس وقت بھی ایک وزیروں کی فوج ظفر موج ہے اور آپ بھی سسٹم کے اندر ہی, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اربوں یونٹ فری بجلی کے بند ہو یا لاکھوں لیٹر پیٹرول فری کا بند ہو؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک معصوم سا یہ پرویز کھٹک صاحب آپ کے سابق کولیگ, انہوں نے اپنی جماعت اناؤنس کر دی ہے, تو کیا ان دونوں جماعتوں کا کوئی آپس میں انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیے پہلے تو پرویز کھٹک صاحب کو مبارکباد دوں گی. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا بہتا دریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آ کے چشمے گر جائیں آخر سب نے سمندر میں آ کے گرنا ہوتا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا سمندر جو ہے وہی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی عوام میں جڑیں ہوتی ہیں یا جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانتی ہیں. لہٰذا میں پر امید ہوں کہ کے پی کے اندر جو سیاسی گھٹن تھی, پرویز کھٹک صاحب کی جماعت جو ہے وہاں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی. اور اس وقت کے پی کے اندر جو ملک دشمنوں نے پنجے گاڑنے شروع کیے ہیں, صوبے اور ملک کی امن سے کھیلنا شروع کیا ہے, آج بھی وہاں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. میں اس کی مذمت بھی کروں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ جو پاکستان دوست پارٹیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے اور پاکستان کے مخالفین اور دشمنوں کو تنہا کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ دیکھیں میں 22 سال سے ایک ہی جدوجہد کر رہی ہوں کہ اس ملک کو بدلیں, اس نظام کو بدلیں. مجھے اس کو بدلنے کے لیے کئی جماعتیں بدلنی پڑیں, لیکن میں اس کا 1 انچ نہیں بدل سکی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ بینیفیشری اور اصل حکمران ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں. اور میں نے اپنی جماعت کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ صرف ایک کام, ایک ہمیں ریفارم جو ہے وہ لانی ہے اپنے سول آفیسر رول کے اندر کہ ہر منسٹری کے اندر
جو انچارج منسٹر ہے وہ اس کا سیکریٹری ہوتا ہے، اور منسٹر اس کے اندر ایک صرف شو پیس ہوتا ہے، اور جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو سیاستدان ہوتا ہے، بیوروکریٹ، پھر کسی دوسری منسٹری میں سیکریٹری بن کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ، ایک لفظ کی امینڈمنٹ چاہیے کہ انچارج ول بی دی منسٹر آف دی کنسرنڈ منسٹری۔ تو سیکریٹری کی بجائے وہ اختیار جب اس کنسرنڈ منسٹر کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو پالیسیز بھی نظر آئیں گی، کیونکہ جس نے عوام سے جوتے کھانے ہوتے ہیں نا، اس کو اپنا احتساب کا وہ دن یاد ہوتا ہے الیکشن والا، تو وہ اقتدار اور اختیار کے وقت وہ کام کرتا ہے جس سے عوام کی بہتری ہو، فلاح و بہبود ہو، اور جو آپ تجاویز دے رہے ہیں اس طرح کے کام ہوں۔ تو میں توقع کرتی ہوں کہ جو حکومت وقت ہے اس وقت، ان کے اب جانے کے دن ہے، اب 1 مہینے سے بھی کم ان کا پیریڈ ہے، تو یہ پیریڈ جو ہے وہ جب شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے تو افراتفری شروع ہو جاتی ہے گھر میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رخصتی کی جو تاریخ انہوں نے فکس کر دی ہے، تو وہ افراتفری چل پڑی ہے۔ ان حالات میں نہ کسی بیوروکریسی نے کچھ کرنا ہے اور نہ کسی نے سننا ہے، تو لہٰذا آنے والے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بہتری کی نوید آئے، اور ہم IPP مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ یہ جو اصل حکمران ہے ان کو بھی کنات ڈال سکے۔